بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جموں کشمیر پولیس کے غدار وطن ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کے لیے زمین تنگ، مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے سیاہ کارناموں سے پردے اٹھتے جا رہے ہیں۔ نئی تحقیق سے پتہ چلا کہ کشمیر میں پتھراؤ کرنے والے نوجوانوں کو گرفتار کر کے وہ انہیں اس وقت تک رہا نہیں کرتا تھا جب تک کہ اس کے سرپرستوں سے 30,000 سے 70,000 روپے تک وصول نہیں کرتا۔ ان نوجوانوں کی مالی حالت کی بنیاد پر ان سے رقم وصول کی جاتی تھی۔ اگر کوئی رقم ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو اسے اس وقت تک ٹارچر کیا جاتا جب تک کوئی رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذرائع کے مطابق دیویندر سنگھ مہینوں اپنی تنخواہ وصول نہیں کرتا تھا کیونکہ اس سے مختلف ذرائع سے لاکھوں روپے وصول ہو جاتے تھے۔ دیویندر سنگھ کے انجام سے محکمہ پولیس سے وابستہ افراد کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ تمام دن یکساں نہیں ہوتے۔ آج بھی جھوٹے الزامات میں، فرضی مقدمات میں پھنسا کر نوجوانوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کا مستقبل تباہ کر دیا جاتا ہے اور اپنے بچوں کو پولیس ظلم سے بچانے کے لیے ان کے والدین کو اپنا سب کچھ بیچ دینا پڑتا ہے۔ کیرلا کے بعد حکومت پنجاب نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ریاست میں CAA نافذ نہیں کرے گی۔ 17 جنوری کو پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس طرح کئی ریاستیں اب CAA کے خلاف ہو گئی ہیں۔ کیرلا، مغربی بنگال، پنجاب، بہار نے شہریت ترمیمی قانون کو نافذ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نربھیا عصمت ریزی مقدمے کے 4 ملزمین کو اب 22 جنوری کے بجائے 21 فروری کو صبح 6 بجے پھانسی دی جائے گی۔ اب 22 جنوری کو ہندوستان بھر کی توجہ سپریم کورٹ پر سیاہ قوانین کے خلاف داخل کردہ عرضیوں پر ہونے والے فیصلوں پر مرکوز ہو جائے گی کیونکہ اسی دن تمام عرضیوں کی سماعت ہوگی۔ مخالف سیاہ قوانین عوام میں سسپنس ہے کہ عدالت کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا۔ جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے بانی شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت مولانا حافظ محمد انوار اللہ فاروقی فضل جنگ علیہ الرحمہ کا عرس شریف ہفتہ 25 جنوری کو مقرر ہے۔ اس موقع پر جامعہ نظامیہ میں جلسے تقسیم اسناد، عطا قلت و دستار بندی فاضلین و حفاظ مقرر ہے۔ اس سلسلے میں اتوار 19 جنوری 2020 کو 10 بجے دن علمی مذاکرہ بعنوان مسلمانوں کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل منعقد ہوگا، جس کی نگرانی مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب امیر جامعہ نظامیہ فرمائیں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ صدارت فرمائیں گے۔ میجر جنرل بابر افتخار پاکستانی فوج کے نئے ترجمان ہیں۔ وہ میجر جنرل آصف غفور کی جگہ تعینات کیے گئے ہیں جو گزشتہ چند ماہ کے دوران ذرائع ابلاغ میں چھائے رہے۔ انہیں ترقی دے کر 40 ڈویژن اوکارا کا جنرل کمانڈنگ آفیسر تعینات کیا گیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور جو پاکستانی فوج کے ترجمان رہے ہیں، چاہے وہ ہند و پاک کے درمیان کشیدہ صورتحال ہو یا پاکستان کے بعض متنازع حالات۔ میجر جنرل اطہر وقاص کو ملٹری انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر تعینات کیا گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر اعظم اولیکسی ہونچرک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم اولیکسی ہونچرک نے فیس بک پر کی گئی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ اپنی عزت اور ساکھ پر اٹھنے والے شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر کو بھجوا دیا ہے۔ دوسری جانب ان کا استعفیٰ صدارتی دفتر کو موصول ہونے کی تصدیق کی گئی ہے لیکن اس پر ابھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 8 جنوری کو ایران کے دارالحکومت تہران میں عراق میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں پر حملے کے دوران یوکرین کے طیارے کو ایرانی فوج نے غلطی سے میزائل کا نشانہ بنایا تھا جس میں سوار تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یوکرین کے وزیر اعظم نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہو۔ شمالی شام میں ترکی کے زیر کنٹرول علاقے میں کار بم دھماکے سے 3 ترکی فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ حملہ رات گئے اس وقت کیا گیا جب ترک فوجی معمول کی گشت کر رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے ہوئے ایک حملے میں بھی 4 ترک فوجی جاں بحق ہوئے تھے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور مشیر ایوانکا ٹرمپ نے سعودی عرب میں خواتین کے معاشی کردار میں بڑی پیش رفت کی تعریف کی ہے۔ وہ اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ ورلڈ بینک کو WBL 2020 کی سالانہ رپورٹ جس میں خواتین کاروبار اور قانون کے متعلق واضح کیا گیا ہے، اس میں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سعودی عرب خواتین کے معاشی کردار سے متعلق اصلاحات کے حوالے سے سرفہرست ممالک میں ہے۔ ایوانکا ٹرمپ نے سعودی عرب کے علاوہ مزید عرب ممالک جن میں متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن اور تونس شامل ہے کی بھی تعریف کی ہے۔ ورلڈ بینک کی اس فہرست میں 190 ممالک شامل ہیں۔ امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے 8 جنوری کو عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر جو میزائل حملے کیے تھے، اس میں 11 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکا سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے 8 کا علاج جرمنی کے لینڈس ریجنل میڈیکل سینٹر میں، جبکہ 3 فوجیوں کا علاج کویت کے ارفجان کیمپ میں کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر اور وزیر دفاع نے ان حملوں کے بعد کہا تھا کہ اس واقعے میں کوئی بھی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا ہے۔ افغان طالبان امریکی دستوں پر حملوں کے حوالے سے 10 روزہ جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق طالبان کا کہنا ہے کہ اگر دوحہ میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں کامیابی ہوتی ہے تو وہ آئندہ کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے آج اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ دوحہ میں مذاکراتی رابطہ تعمیری ہے جو ابھی چند روز تک جاری رہیں گے۔ انڈونیشیا میں 5,54,000 سے زائد رجسٹرڈ مساجد ہیں۔ گزشتہ 7 برس سے ملک میں مساجد سے متعلق سروے کیا جا رہا ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق انڈونیشیا میں جہاں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے، کم از کم 20 لاکھ مساجد ہیں۔ یہ تھیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ دیکھتے رہیے گواہ۔